السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان ہوں۔ جو سب سے اہم خبر ہے وہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے۔ جب آپ یہ وی لاگ سن رہے ہیں یا میں صبح کے وقت ریکارڈ کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کے 2 کیسز جن کے اندر وہ جیل کے اندر بند ہیں، ان دونوں کیسز کی اپیلیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنے جا رہی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بڑے لمبے عرصے سے، یعنی سال سے زیادہ ہو گیا عمران خان صاحب اور ان کے وکلا کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگیں۔ عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کیسز بالکل ٹھہرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کسی بھی جگہ پہ یہ کیسز جاتے ہیں تو یہ اڑ جائیں گے۔ عمران خان صاحب ان کیسز میں رہائی پا لیں گے۔ اب یہ دونوں کیسز لگ گئے ہیں اور ایک ہی دن لگ گئے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 دن پہلے عمران خان صاحب کی 9 کیسز میں ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ 7 یا 8 کیسز تھے غالباً، ایک بشرا بی بی کا بھی تھا۔ تو عمران خان صاحب کے ایک اور عدالت سے جو لوور کورٹ ہے، وہاں پہ 9 مختلف کیسز کے اندر یا 8 مختلف کیسز کے اندر ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، جس میں 9 مئی کا بھی تھا، اس کے اندر کیس تھا آزادی مارچ والا بھی، اس کے اندر دیگر کچھ اور کیسز تھے۔ تو ڈیفرنٹ ٹائم کے حوالے سے عمران خان صاحب کے، اور جعلی رسیدیں بنانے کا ایک کیس تھا۔ تو یہ سارے کیسز میں عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی پہلے ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے 2 کیسز، جن میں ایک کیس، یہ الگ الگ عدالتیں، ایک کیس صبح 9 بجے ابھی لگا ہوا ہے جسٹس خادم حسین سومرو صاحب کے سامنے، توشہ خانہ والے کیس کی اپیل، اور اسی کیس میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں۔ اور دوسرا کیس جس میں وہ گرفتار ہیں یا قید کاٹ رہے ہیں، وہ القادر کیس کی اپیل ہے، اور یہ دونوں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان، یہ ڈویژن بینچ ہے جو یہ کیس سنے گا، اور اس کا وقت ہے 11:30 بجے۔ تو ایک کیس لگ رہا ہے 9 بجے اور ایک کیس لگ رہا ہے 11:30 بجے۔ اگر ان دونوں میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب قیدی نہیں رہیں گے، پھر وہ آزاد ہو جائیں گے، وہ باہر آ جائیں گے۔ اور کیا ان کی ضمانت ہو جائے گی ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ ججز کنٹرول ہوتے ہیں کہیں اور سے۔ اگر میں انصاف اور قانون کی بات کروں تو عمران خان صاحب کی آج ہی ضمانتیں ہو جانی چاہیے، آج نہیں ہو جائیں تو 1 ہفتے کے اندر اندر ان کی ضمانتیں ہو جانی چاہیے، اور انہیں پھر اپنے گھر چلے جانا چاہیے آزاد ہو کر، پھر وہ اپنا علاج کروائیں، اپنی پالیٹکس کریں۔ لیکن یہاں جو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ عدالتیں کنٹرول میں ہیں ایجنسیوں کے، اور ایجنسیاں جو فیصلہ کریں گی اس کے مطابق ہی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں۔ اگر انصاف اور قانون کے مطابق ہوں تو یہ کیس لگتے ہی بہت پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جاتے۔ اب امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ کسی دن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آئے اور وہ یہ گند مارنا بند کر دے اور ججوں کے اوپر دباؤ ڈالنا بند کر دے، تو پھر میرٹ کے اوپر عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ان 2 کیسز میں عمران خان صاحب کی فرض کریں آپ ضمانت ہو جاتی ہے یا انہیں رہا کر دیا جاتا ہے، تو پھر کسی اور کیس میں عمران خان صاحب کو اندر رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، وہ کتنا دباؤ محسوس کر رہی ہے۔ دیکھیں 3 طرح کے دباؤ ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ۔ ایک بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں، جس وقت عمران خان صاحب کی یہ آنکھ کا مسئلہ اٹھا تھا نا، تو اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بہت خوف پھیل گیا تھا، وہ بہت پریشان تھے، اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے احکامات بھی جاری کیے گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ پاکستان اچانک بنگلہ دیش بن جائے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جب انہوں نے رابطہ کیا تو تحریک انصاف کو بیوقوف بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی بھی اب کہہ رہی ہے کہ انہیں چکر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ شفقت ایوان صاحب جو گرفتار ہو گئے تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شریف لوگ تھے، بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباد وغیرہ، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ چکر دے دیا محسن نقوی وغیرہ نے، اور پھر ٹائم بائے کر لیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر یہ کوئی تحریک کھڑی نہیں کر پائے، اور وہ ایک مومنٹم جو بن سکتا تھا احتجاج کا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان میں، تو اس کے بعد پھر انہوں نے چیزیں نارملائز کر دیں، اتنی نارملائز کر دیں کہ بڑے آرام سے ایک دن رات کو عمران خان صاحب کو اسپتال لے کر آئے، لا کر عمران خان صاحب کا جو آنکھ کا ٹریٹمنٹ کروایا، ان کے باقی ٹیسٹ کیے، اور وہاں سے لے کر چلے گئے۔ اب دباؤ ایک تو پبلک کا ہے کہ کسی وقت بھی پبلک اگر کھڑی ہو جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک دباؤ رہے گا، اور دباؤ یہ بھی ہے کہ عوام میں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یا پاکستان کی فوج میں بطور ادارہ عوام کے ساتھ ایک دوری پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ جو ایک تعلق تھا وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بہت دباؤ ہے۔ دوسرا، پاکستان چل ہی نہیں رہا، اس بات کا بڑا دباؤ ہے۔ پھر باہر سے بھی پاکستان پہ لگاتار دباؤ آ رہا ہے۔ یہاں برطانیہ کے اندر 5-6 جو اراکین ہیں ان کے پارلیمان کے اندر ان کی یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اور وہاں ہاؤس کے اندر اس کے اوپر تقاریر ہوئیں، باقاعدہ ان کے منسٹر نے بات کی، باقی لوگوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، بلکہ جرنیلوں کے اوپر پابندیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم اس کے باوجود ٹریڈ کرتے ہیں، پاکستان کو بہت سارے فائدے دیتے ہیں، تو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں، اس کے بعد ان ساری چیزوں پہ نکتہ چینی کی گئی اور پاکستان پہ بہت تنقید کی گئی۔ اور وہاں پہ یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا، یہ بھی آگے چلے گا، آپ دیکھتے رہیں گے۔
अब برطانیہ سے آواز اٹھ رہی ہے, یورپی یونین سے آواز اٹھ رہی ہے, امریکہ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن جب تک ڈونلڈ ٹرمپ عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں, جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کو عاصم منیر سے کام ہے, تب تک عاصم منیر صاحب کے لیے پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے, تو اس کے بعد میری بات یاد رکھیے گا کہ یورپی یونین ہو, چاہے برطانیہ ہو, چاہے امریکہ ہو, انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہوں, یہ سارے بھرے بیٹھے ہیں جو کچھ پاکستان کے اندر کیا گیا ہے. اس کے بعد بڑا سخت رد عمل ان کے اوپر آئے گا. بہرحال عمران خان صاحب فی الحال تو گرفتار ہیں, اور یہ ایک اچھی خبر ہے, ان کے کیسز لگ گئے ہیں. دیکھتے ہیں ان کیسز کے اندر کیا ہوتا ہے. عمران خان کو قتل کرنے کی جتنی کوششیں کی گئیں, ان پہ مراد سعید نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا ہے, اور یہ بڑی عجیب چیزیں جو انہوں نے بتایا. تشویشناک صورتحال انہوں نے کہا جی جنم لے رہی ہے, اور عمران خان صاحب اس وقت ریاست کی تحویل میں ہے, جہاں مسلسل ان کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے. آخر کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ ان کا کنٹرولڈ چیک اپ کیا جاتا ہے, کنٹرولڈ انفارمیشن دی جاتی ہے, کنٹرولڈ میڈیا ہے, جس سے زندگی کو خطرہ ہے, جن کی وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچے ہیں, انہی کی بات پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس سے قبل عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کروایا گیا, ان کو گولیاں لگیں, اللہ نے ان کی زندگی کی حفاظت کی, لیکن اس وقت بھی بیانیے بنائے گئے. لمحوں میں آئی ایس آئی نے میڈیا کو ویڈیو بیانات بھجوانا شروع کر دیے فٹافٹ. وہ یاد ہے آپ کو, تھانے کے اندر سے ویڈیوز آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ رہا تھا, پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اور آئی جی بھی وہاں پہ موجود تھے, اور ان کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا کہ یہ ویڈیوز آئی ایس آئی کیسے جاری کروا رہی ہے. یعنی پورا نظام انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. پھر فوجی قیادت کے کہنے پر آئی ایس آئی نے ایک افغان کو عمران خان صاحب کو مارنے کا ٹاسک دیا تھا. جب میں نے پریس کانفرنس میں اس سازش کا پردہ فاش کیا, تو آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے سیکٹر نے پریس کلب میں ایک افغانی کی پریس کانفرنس رکھوا دی, اور شام کو پرائم ٹائم ٹی وی چینل پہ پروگرام میں بیانیے کے لیے بھی بھجوا دیا. میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا, مگر یہ جانتے تھے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. اس طرح وہ بندہ بھی سامنے آ گیا. پھر سوابی میں ہیلی کاپٹر گرانے کا پلان بھی ایکسپوز ہو گیا, جس کے لیے ڈبل ایجنٹ ہائر کیا گیا تھا, جو بعد میں مارا گیا. اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں غلط فیول بھروا دیا گیا عمران خان صاحب کے, تاکہ ہیلی کاپٹر گر جائے اور عمران خان صاحب اس واقعے میں مارے جائیں, اور رپورٹ آج تک اس کی سامنے نہیں آ سکی. 18 مارچ کو ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا عمران خان کو مارنے کے لیے. جب وہ بھی ناکام ہو گیا تو پولیس افسر کو گالیاں دی گئی کہ عمران خان کیسے بچ کر نکل گیا. اس کے علاوہ اب کئی کوششیں اور کی گئی ہیں. 3 سال عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اور مسلسل ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. عسکری خبریں چلوانے والا میڈیا یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے عظیم بیٹے عمران خان کی زندگی سے کھیلنے میں حصہ دار بن رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہاں عمران خان صاحب نے جیل میں عاصم لا اور ذہنی مریض کا ذکر کیا, تو عاصم منیر نے سب کے سامنے کہا کہ عاصم لا ہے تو ہے. اچھا, یہ بات ویسے اور بھی سرکل سے میں نے سنی ہے. اب بتاتا ہوں عاصم لا اور ذہنی مریض کیا ہوتا ہے. اسی غصے میں ڈی چوک میں خون ریزی کی گئی, اور اقبال جرم کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ سنجانی سے آگے مت بڑھو, کیا اکھاڑ لیا, صرف ہم سے لوگ ہی مروائے نا, پھر کوشش کریں اسلام آباد آنے کی. کہ جب بھی کبھی علیمہ خانم جیل سے باہر آتی ہے نا, اور انہوں نے میڈیا سے بات کرنی ہوتی ہے, تو وہ ذرا دور جا کے بات کرتے ہیں. تو جس جگہ پہنچ کے وہ بات کرتے ہیں وہاں پہ کبھی بھی پولیس والے موجود نہیں رہتے. لیکن آج کی بات چیت کے دوران حیرت انگیز طور پر وہاں پہ پولیس والوں نے گھیرا ہوا تھا. ایسا پہلے نہیں ہوتا. یہ مجھے کنفرم کیا سب لوگوں نے, جرنلسٹ اور پی ٹی آئی کے لوگ سب نے کنفرم کیا. انہوں نے کہا جی آج کچھ ایسا ہونا تھا جس کے لیے پولیس کا گھیرا وہاں پہ پڑا ہوا تھا, اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا. پھر وہاں پہ چند ایسے لوگ تھے جو نامعلوم افراد تھے, سفید کپڑوں میں تھے, جنہیں کوئی نہیں جانتا, اور وہ وہاں پہ پہرا دے رہے تھے, موجود تھے. پھر خواتین جو وہاں موجود تھیں انہوں نے چہروں کے اوپر نقاب پہنا ہوا تھا. ان خواتین کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون وکیل ہیں جن کا نام ہے ایڈوکیٹ تابش. انہوں نے بتایا کہ ہم نے باقاعدہ پولیس کو یہ کہا کہ یہ جو دوپٹے والی خواتین ہیں یہ کون ہیں, ہم انہیں نہیں جانتے, یہ کہاں سے آئی ہیں. ان خواتین نے نہ کوئی سوال کیا نہ کوئی جواب کیا, وہ پیچھے جا کے کھڑی ہوگی میڈیا کی بیک سائڈ پہ, اور پولیس نے وہاں پہ گھیرا ڈالا ہوا تھا. پولیس کسی کاروائی کا انتظار کر رہی تھی. اچانک ان میں سے ایک خاتون نے ایک انڈا پھینکا جو علیمہ خانم کو آ کر لگا, اور اس کے بعد فوری طور پہ وہ خواتین بھاگی اپنی گاڑی کی طرف جو پہلے سے تیار تھی. پی ٹی آئی کے ورکر خواتین کے پیچھے بھاگے. جیسے ہی وہ خواتین کے پیچھے بھاگے تو پولیس نے خواتین کو کارڈن کیا اور ان کو بچایا. وہ جو سادہ کپڑوں والے لوگ تھے انہوں نے بھی خواتین کو فیسیلیٹیٹ کیا اور فوری طور پہ گاڑی میں بٹھا کے وہاں سے رفو چکر کروا دیا. مبینہ طور پہ جو گاڑی چلانے والا بندہ ہے وہ بھی ایک بتایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی پولیس والا ہے جو گاڑی چلا کر وہاں سے لے کر گیا اور خواتین کو ریسکیو کیا گیا.
اتنی جلدی تو کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی جتنی جلدی پولیس نے ان خواتین کو وہاں سے ریسکیو کیا ہے. یہ ایک انتہائی گندی اور گھٹیا حرکت ہے. یہ ایسی حرکتوں کی گنجائش پاکستان کی سیاست میں نہیں ہونی چاہیے کہ فزیکل ہو جائیں, آپ کسی کو انڈا ماریں. اور ایک ایسی خاتون کو جو صرف اپنے بھائی کا کیس سننے آئی, اس کا سیاست سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے. پولیس نے کمال طریقے سے انہیں ریسکیو کیا. اگر پولیس کا بعد میں سٹیٹمنٹ نہ آتا تو شاید اتنا شک و شبہ نہ ہوتا, لیکن جو پولیس کا سٹیٹمنٹ آیا اس سٹیٹمنٹ سے بہت کلیئر ہو گیا کہ پولیس اس سارے عمل کے اندر ایسا لگتا ہے کہ انوالو تھی. پولیس کا بیان آیا جی کہ داگل کے مقام پر پریس کانفرنس کے دوران علیمہ خان پر انڈا پھینکنے کا واقعہ. انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. خیبر پختونخوا سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے افراد اپنے مطالبات کے سلسلے میں احتجاج کرنے آئے تھے. خواتین کے سوالات پر جناب کوئی جواب نہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ انڈا چل گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں جتنے لوگ موجود تھے, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ سوال کسی نے پوچھا ہی نہیں, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی. اور وہاں پہ کوئی احتجاج کرنے والے لوگ اگر اڈیالہ جیل موجود تھے تو وہاں موجود ہوتے. علیمہ خان سے احتجاج کرنے کا کیا ان کا تک ہے؟ علی امین گنڈا پور روزانہ آپ کو دکھائی دیتا ہے, وہاں پہ آپ احتجاج کریں. یہ سارا ایک پلانٹڈ پروگرام لگتا ہے. اس سے پہلے خسروں سے بھی حملہ کروایا جا چکا ہے. انہوں نے خسرے بھی استعمال کر لیے, بندوقیں بھی استعمال کر لی, عورتیں بھی استعمال کر لی, سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. عمران خان تو ان سے نہیں ٹوٹتا. لیکن میں نا پی ایم ایل این پہ حیران ہو رہا ہوں. جو سیاسی جماعتیں نا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہونا, اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے. یہ جو وزیر داخلہ برائے مملکت ہیں طلال چودھری, انہوں نے الٹا یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو پہلے پی ٹی آئی نے کلچر متعارف کروایا. جناب انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ جو سیاہی والا, جوتے والا, حملے والا اور یہ ساری چیزوں والا, انڈے والا, یہ پی ٹی آئی. تو میں ذرا چند واقعہ جن کا وہ حوالہ دے رہے میں بتا دیتا ہوں. نواز شریف کے منہ پہ جوتا مارا گیا ایک مسجد میں. نواز شریف کو جس شخص نے جوتا مارا وہ ایک مذہبی جنونی تھا, تعلق ایک سیاسی گروپ سے تھا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. تحریک انصاف نے اس واقعے کی مذمت کی تھی. خواجہ آصف کے منہ پر سیاہی پھینکی گئی, ان کا منہ کالا کیا گیا. یہ حرکت کرنے والا ایک مذہبی سیاسی جنونی تھا اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے مذمت کی. خواجہ آصف کے ساتھ اس وقت زیادتی ہوئی تھی, ایک مذہبی جنونی نے یہ کیا تھا. احسن اقبال کے اوپر گولی چلی. گولی چلانے والا بندہ بعد میں جو پکڑا گیا وہ ایک مذہبی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق تھا, وہ خود بھی ایک جنونی تھا. خود طلال چودھری کو دوران تنظیم سازی مار پڑی. مارنے والے لوگ بلوچستان سے تھے اور انہوں نے جو پھینٹی لگائی اس کے بعد انہوں نے اس کو اون کیا کہ جی ہم نے طلال چودھری کو پھینٹی لگائی ہے. وہ آج تک بیچارہ اپنی تنظیم سازی کو روتا ہے اور اس تنظیم سازی کا اس کو انصاف نہیں ملا. یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ, یہ ساری فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن جمہوریت میں کیا ہوتا ہے, آپ اپنی زبان سے سوال کرتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا, آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک طریقہ کار ہے, اس سے آپ پوچھتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ پوچھتے ہیں. حالانکہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت گند ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے گند ہے. جتنی گندی گالیاں دینے والوں کو مریم نواز فالو کرتی ہیں, اتنی گندی گالیاں دینے والے کو کوئی اور سیاسی جماعت کا لیڈر فالو نہیں کرتا. یعنی بلاول کبھی گندی گالیاں دینے والوں کو مجھے نہیں لگتا کہ شاید فالو کرتا ہوگا. مریم نواز ہر گندی گالیاں دینے والے ٹویٹر اکاؤنٹ کو وہ فالو کرتی ہیں. میں نے پریکٹیکلی بہت دفعہ نکال کے آپ کو دکھایا. عمران خان ایسے کسی بندے کو فالو نہیں کرتے. لیکن یہ بہت گند ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بہت گند ہے, یہ مارتے ہیں گند. ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ دوسرے لوگوں کے اوپر بعض اوقات پرسنل لیول کا اٹیک بھی کر دیتے ہیں, لیکن اس سے کسی کو ایسے چوٹ نہیں لگتی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہی فاطمہ جناح کے ساتھ کیا گیا, یہی بے نظیر کے ساتھ کیا گیا, بے نظیر کی والدہ کے ساتھ کیا گیا, مریم نواز کی والدہ, یہ سارا گند پاکستان میں ہمیشہ سے پڑا ہوا ہے. آج عمران خان سب کی بہنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ کرتی کون ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے, اور سیاستدان ہمیشہ اس کے اندر ایک دوسرے کو گندا کرتے ہیں سہولت کار بن کے. تو ان سلسلوں کو روکنا چاہیے اور تمام سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہوگا تو واپس بھی آئے گا اور سود سمیت واپس آئے گا. ویڈیوز میں باقاعدہ ثابت ہو رہا ہے کہ خواتین کو پلاننگ کے ساتھ لایا گیا اور پھر ان کو سہولت دی گئی, اس کے بعد ان کو ریسکیو کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے اس کی نشاندہی بھی کی تھی, لیکن اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ میڈیا کی موجودگی میں جب کیمرے آن ہوں گے تب انڈے مارے جائیں یا انڈا مارا جائے علیمہ خانم کو. اب میڈیا نے اس کو بہت بڑی بریکنگ نیوز بنایا. حالانکہ جو علیمہ خانم نے آ کر باہر عمران خان کا پیغام پہنچایا, اس پیغام پہ کسی نے بات نہیں کی. سب نے بات کی کہ جناب علیمہ خانم کو انڈا پڑ گیا.
क्योंकि जिन्होंने ये अंडा पड़वाने का बंदोबस्त किया था उन्होंने इसकी खबर चलवाने का भी बंदोबस्त किया ना, फिर खबर चली भी है। अब इमरान खान की बहनों को अकेला छोड़ा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खासतौर पे अली अमीन गंडापुर ने। अली अमीन गंडापुर अपने एमएनएज और एमपीएस को लेकर मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे लाहौर पहुंच जाता है, लेकिन अडयाला जेल नहीं पहुंच पाता। अंदाजा करें आप, यही गंडापुर है ना। ये पूरा का पूरा अपना कैबिनेट लेकर, अपने एमपीएस का जत्था लेकर, तमाम एमएनएस को लेकर ये गंडापुर लाहौर पहुंच गया और कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। और वहां मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस के ऊपर इन्होंने बेहतरीन ज़ियाफत की, इंजॉय किया और बाद में उसको सेनेटर भी बनवा दिया। लेकिन यही गंडापुर ये बहाना बनाता रहा कि अगर मैं अपने एमपीएस और अपने अराकीन को लेकर आया अडयाला जेल के बाहर तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर सेनेट में वोट डालने के लिए हमारे पास बंदे नहीं बचेंगे। आप अंदाजा करें, ये आज तक लाहौर जा सकता है, अडयाला जेल नहीं पहुंचा। इमरान खान बार बार कहते हैं कि गंडापुर को बोलो मुझे आकर मिले, ये जाकर नहीं मिलता, आकर मिले, ये जाकर नहीं मिलता। तो पाकिस्तान में तो नाज़रीन ये सिलसिला चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब शर्म करनी चाहिए कि उन्होंने अपने लीडर को तो अकेला छोड़ा ही छोड़ा था, अब उनके घर की खवातीन के साथ भी ये सारा कुछ हो रहा है। और वो खवातीन सिर्फ वही काम कर रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए था, वो अपने भाई का मुकदमा लड़ रही हैं, हालांकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब नाज़रीन एक और सहाफ़ी को नवाज दिया गया है, मगवियों के इंटरव्यू करने वाले। ये आपने चेहरे याद रखने हैं। पाकिस्तान में चंद सहाफ़ी ऐसे थे जिन लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया, वो लोग उनके स्टूडियो से आकर बरामद हुए और उन्होंने उनके इंटरव्यूज किए बड़ी ढिठाई और बेशर्मी के साथ और उन्हें अपने टीवी चैनल्स की जीनत बनाया। तो एक और सहाफ़ी को नवाज दिएगा, उसको पीटीवी में नौकरी मिल गई है। तो ये भी एक नेक्स्ट लेवल है सहाफ़त का जो इन लोगों ने किया और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। नाज़रीन महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है और उसकी वजह है सैलाब। लेकिन इससे पहले भी हुकूमत ने कोई झंडे नहीं गाड़े हुए थे पाकिस्तान के अंदर चीज़ों की कीमतों के हवाले से। बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, अशिया खुर्दोनोश हो, तमाम चीज़ों की कीमत पहले ही बहुत बढ़ गई थी। लेकिन अब 23 अशिया की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं सैलाब आने के बाद। सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, चारे की कीमत बहुत बढ़ गई है, दूध आपके लिए नायाब हो जाएगा आने वाले दिनों में। उसकी वजह यह है कि ये वो सारे एरियाज हैं जहां पे बेशुमार वो जानवर पलते हैं, जहां पे दूध की प्रोडक्शन होती है। और ये दूध जो है वो नेस्ले या बाकी कंपनियां बड़ी बड़ी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हलीब वाले, ये सारे वहां से दूध इकट्ठा करते हैं, उसको पेस्चराइज करते हैं और उसकी पैकिंग करते हैं और मार्केट में लेकर आते हैं। तो आपको पैक दूध के अंदर भी मुश्किलात पेश आएंगी, आपको खुला दूध जो है वो भी खालिस नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में। तो ये एक बड़ा इशू रहेगा पंजाब पूरे के अंदर, हत्ता के पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी ये इशू रहेगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, आटे की पाकिस्तान में किल्लत होना शुरू हो गई है। हुकूमत को यहां तक कहना पड़ गया कि अब जो फीड मिल्स के लिए जो मुर्गियों की या ब्रायलर की जो पैदावार होती है उसमें भी वो गंदम डलती है ना, तो उन्होंने कहा जी वो मना कर दें, वहां गंदम नहीं डलेगी, गंदम सिर्फ आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, अवाम को आटा फराहम किया जाए। ये नाज़रीन क्यों हो रहा है? इन्होंने किसान की बदवाएं ली है, बचना इन्होंने खुद भी नहीं है। इन्होंने किसान से 2000 रुपए की गंदम ली और अब उसकी कीमत 4000 रुपए पे पहुंचा दी है लगभग। तो डबल कीमत इन्होंने कर ली, 2 महीनों ने इन्होंने अपना पैसा डबल कर दिया। लेकिन उसके बाद अब ये बचते नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों की गंदम खराब हुई है, किसान की गंदम खराब हुई है, आम आदमी के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। और ये सारा का सारा मलबा इसी सूबाई हुकूमत के ऊपर आकर गिरेगा जिन्होंने अपनी नाकस मनसूबाबंदी और घटिया प्लानिंग की वजह से पूरे पंजाब को एक मरतबा फिर, वो पंजाब जो पूरे खित्ते को खिला सकता है, उस पंजाब को एक मरतबा फिर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार कर दिया है। ये ऐसी मनहूसत है इनकी हुकूमत में जब से आए हैं, कभी ग़िज़ाई किल्लत हो रही है, कभी कोई और चीज़ हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई चीज़ सीधी नहीं हो पा रही। हालांकि एक आलमी सतह की बहुत बड़ी वबा थी, पूरी दुनिया हिल गई थी जब कोरोना आया था। इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत ने उससे निकाला पाकिस्तान को। और ये ऐसे बदकिस्मत हैं कि इनको बेहतरीन हालात मिले, एस्टेब्लिशमेंट का साथ मिला, जूते पॉलिश करने की इनको पूरी आज़ादी है और इनको हर तरह की खिदमात और सहूलियात भी दी जा रही हैं। इसके बावजूद अमेरिकन सपोर्ट भी इनको मिलती है, फिर भी ये पाकिस्तान को खड़ा नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं ला पा रहे। ये इन्होंने हालत की हुई है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। मैं गुजारिश करूंगा कि अभी इस वीलॉग के बाद मैं जा रहा हूं फंड रेजिंग के लिए, और जो लोग यहाँ मैनचेस्टर में मौजूद हैं वो पहुंचे स्टॉकपोर्ट रोड पे माय नवाब रेस्टोरेंट है, माय नवाब रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम शाम 7 बजे से लेकर
9:30 बजे तक 10 बजे तक हम वहाँ मौजूद रहेंगे और फंड रेजिंग करेंगे, और हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपना हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।